چلیں بسم اللہ. چلیں جی. میم کیا سمجھتی ہے ہائی کورٹ سے انصاف مل جائے گا؟ میں جی ابھی 2 دفعہ یہی انٹرویو دے کے آئی ہوں کہ اگر قانون اور انصاف کو دیکھا جائے گا تو انشاءاللہ خان صاحب بری ہوں گے، لیکن اگر سیاسی چیزوں کو دیکھا جائے گا تو پھر مشکل ہے کہنا. یہی ہائی کورٹ ہے جو الیکشن سے پہلے انصاف نہیں دے رہی تھی انہی کیسز میں، مطلب ڈیلے کر رہی تھی، تو کیا سمجھتی ہیں اب تحریک انصاف کو کتنی امید ہے؟ دیکھیے اب اداروں کی اپنی کمزوری ہے کہ انہوں نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ ہم اداروں کو اب ادارے کی نظر سے نہیں جج اور انسان کی نظر سے دیکھیں. اسی ہائی کورٹ سے میرا اور شہریار افریدی کے ساتھ جس قسم کا انصاف ہوا ہے، میرے تو خیر چھوٹا سا مسئلہ تھا، شہریار بیچارے کے ساتھ تو ایک حد درجے کا ظلم اور زیادتی اس کے بچوں کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ، اس کی بیٹیوں کے ساتھ اسی عدالت نے ہمیں دی تھی. تو دیکھیں اگر ہمیں ٹھیک ہے پاکستان میں سارے مسلمان نہیں ہیں لیکن زیادہ تر ہم مسلمان ہی ہیں اور ہمیں نا امیدی کی تو اجازت دین نہیں دیتا. رمضان کا مہینہ بھی ہے لیکن کیونکہ ایکسپیرینس ان لوگوں سے ذرا تلخ ہو چکا ہے تو ہم صرف امید کرتے ہیں کہ جو پاکستان کی بہتری ہو. خان صاحب کی زندگی تو ہمیں چاہیے ساتھ ساتھ میں پاکستان کی بہتری، کیونکہ یہ بیچارہ پاکستان مطلب خان صاحب نے کتنی دفعہ میں نے بولا ہے ہم سب میں کتنا 100 سال زندہ رہ لیں گے، اس سے زیادہ تو کوئی زندہ نہیں رہتا، بٹ اس ملک نے تو تا قیامت رہنا ہے انشاءاللہ، تو کیوں اس کا کوئی نقصان کرے. میاں صاحب آخری رمضان کے عشرے میں واپس جا رہے ہیں اور سعودیہ سے ہوتے وہ لندن جائیں گے، تو کیا کہیں گی؟ کیا کہوں جی، ماشاءاللہ عیاش زندگیاں ہیں سب کی، ادھر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور ادھر لوگ عمرے کریں. کیا کسی پہ اس طرح تنقید نہیں کرنی چاہیے. جب آپ کی تقریر شروع ہوتی ہے تو آپ کا اسپیکر بند کر دیا جاتا ہے، اپوزیشن لیڈر کا بند کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی تقریریں جو ہوتی ہیں وہ وطن کے مخالف ہوتی ہیں. دیکھیے پی ڈی ایم وطن نہیں ہے ہمارا، نواز شریف پاکستان نہیں ہے، زرداری پاکستانی ہے. یہ غلطی جنرل مشرف نے بھی کی تھی، اس نے ایک دفعہ ایک میٹنگ میں کہا تھا آئی ایم پاکستان. ایسا کوئی نہیں ہوتا. جو ہمارا اسٹیٹ ہے، جو ہماری ریاست ہے، وہ عوام پاکستان ہے اور یہ لوگ کہیں سے بھی عوام میں نہیں آتے، تو خواص سے بھی بہت اوپر ہیں، تو اپنے اپنے جہاز ہے تو گاڑیوں میں جاتے بھی کہیں نہیں ہیں. سو معذرت کے ساتھ یہ جو ہو رہا ہے یہ ظلم پی ٹی آئی اور عمران خان اور میرے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، یہ ظلم پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب ابھی آخری عشرے میں باہر جانے والا ہے. دوسرا یہ کہ نواز شریف نے ایک بیان بھی دیا کہ جو ملک ہے مزید ڈیفالٹ اور مہنگائی کی طرف جا رہا ہے، مہنگائی کے طوفان، حالانکہ گورنمنٹ ان کی اپنی ہے، تو کیا وجہ ہے یہ پھر سے کامنٹ دینا شروع ہو گئے؟ گورنمنٹ تو جو ان کی اپنی نہیں ہے، وہ تو ایک دفعہ مریم نواز نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم حکمران خاندان ہیں، تو وہ بات تو سچی ہو گئی. بیٹی چیف منسٹر ہو گئی اور باپ وہ ہو گیا پرائم منسٹر ہو گیا، تو مطلب اب کیسے چلے گا. میم مریم نواز کی حکومت کیسے دیکھتی ہیں؟ کوئی بہتری آئے گی پنجاب میں یا وہی والی؟ پتہ نہیں، مشکل لگ رہا ہے. میں تو ابھی آٹے کی ڈسٹریبیوشن دیکھیے، راشن کی ڈسٹریبیوشن دیکھیے، لوگوں سے شارٹس لے رہے ہیں، ویڈیو پہ آڈیو پہ تھکے پڑ رہے ہیں، بےزتی کر رہے ہیں اس مہینے میں لوگ. اللہ کرے کہ لوگوں کا بہتر، مطلب میں کیوں کسی کے راشن کا یا کسی کی فری پیٹرول کا فری بجلی کی دشمن ہوں گی، بٹ انہوں نے وعدہ تو کیا تھا کہ 300 یونٹ بجلی فری دیں گے. گرفتاریاں ہوں گی تو کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ٹھیک ہے، پہلے بھی ہوئی ہیں، آئندہ بھی ہوگی. جو ہم تو پاکستان کے لیے کھڑے ہیں. ایک جانب سے مفاہمت کی پیشکش کر رہے ہیں لیکن اب انہوں نے دے دیا ہے کہ جو بھی احتجاج کرے گا یا دھرنا دے گا اریسٹ کر لیے جائیں گے. تو اس سچویشن میں آپ لوگوں سے مفاہمت کی توقع وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ نہ کریں. ہم نے تو مفاہمت کی بات ہی نہیں کی، ہم نے تو انصاف کی بات کی کہ پہلے ہمارا کھویا چرایا ہوا مینڈیٹ واپس دیں، پھر آپ ہمیں خان صاحب اور ہمارے جتنے بھی گناہ قیدی ہیں جیلوں سے ان کو نکال کے دیں، اس کے بعد مفاہمت کی بات ہوگی. ایسے تو نہیں ہو کہ ہمارے سر پہ جوتا رکھ کے آپ کہو کہ مفاہمت کرو. ظلم کرنا ان کو کون روک سکتا ہے؟ ان کو پہلے کس نے روکا ہے؟ ہم نے تو ایک دفعہ جب واپس نہیں ہاتھ اٹھایا، نہ 25 مئی کو نہ 9 مئی کو. ہمارے بچے شہید کر دیے، ہماری عورتیں جیلوں میں رول رہی ہیں، معذور لوگوں کو مار دیا. کیا ان لوگوں نے نہیں کیا؟ دیکھیں اب کوئی ڈرنے والا نہیں ہے، وہ ڈر والا ماحول ختم ہو گیا ہے. جس نے 10 چپیڑے کھائی ہیں 100 کھا لے گا، جس 100 کھائی ہے اس کو یہ مار دیں گے. ان کے لیے تو قتل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ بتائیے گا کہ جلسہ آپ کرنے جا رہے تھے 23 مارچ کو، اب وہ جلسہ آپ نے آگے کر دیا، کوئی پریشر تھا؟ کیا وجہ؟ نہیں، ہم نے اجازت مانگی ہوئی ہے اسلام آباد میں 3 جگہات پہ 23 اور 24 مارچ کو. انشاءاللہ مل جاتی ہے تو بہت اچھا ہوگا، نہیں ہوگا تو 30 پہ. میرے پاس وہ کاغذ آپ کو میں دے دیتی ہوں، 3 ڈفرنٹ مقاموں پہ، F9 پارک میں بھی، ڈی چوک میں بھی، جہاں میں ہمیں جگہ مل جائے. اگر نہیں مل گئی اگین انصاف کی بات کرتے تو ان کو تو اندر ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن اللہ کرے سائفر کیس آج انشاءاللہ اس کی ہیئرنگ ختم ہو رہی ہے تو پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ نکلیں گے، اللہ کرے رمضان کا اینڈ ہو، اللہ کرے عید ہو، لیکن قانونی طریقے سے. اگر جلسے کی اجازت نہیں ملتی آپ کو، جی 30 پہ بھی نہیں ملتی، پھر کیا؟ کے پی میں کریں گے. پھر یہ مجبور کرے نا، یہ پاکستان کو پنجابستان اور اسلام آبادستان تو نہ بنائے نا، یہ سب کا پاکستان ہے. جس خان نے اتنی مشکل سے اس قوم کو جوڑا ہے، پٹھان، پنجابی، گلگتی، سندھی، ان چیزوں سے نکال کے اہل شیعہ، اہل سنہ سب کو ایک قوم بنایا ہے. یہ واپس توڑنے جا رہے ہیں، توڑنے تو ہم دیں گے نہیں. کونسل اور آپ کے درمیان جو ایک کلیش آیا تھا ریزرو سیٹوں کو لے کے، تو وہ ختم ہو گیا ہے؟ آپ کی اجلاس اس کے بعد ہوا ہے، حامد رضا صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے؟ جی بچے کلیش کوئی نہیں ہے. دیکھیں میں کل بھی بات بتائی تھی کہ اگر آپ سنیے اتحاد کونسل سے
या क्रिश्चियन इत्तेहाद काउंसिल से या हिंदू इत्तेहाद काउंसिल से भी करते ना पीटीआई, इन्होंने हमें 0 रिजर्व सीटें देनी थी। पहले से प्लान था कि पीटीआई को हराना है, खान पे कांटा लगाना है। ये ऐवी महज बातें हैं। अपने सूबे में एहतजाज करने का क्या मकसद है? वहाँ की आवाम ने तो आप पे एतमाद का इजहार किया, तो वहाँ एहतजाज करके आप किसको पैगाम दे रही हैं? नहीं तो अगर यहाँ इजाजत नहीं देंगे, पंजाब में नहीं देंगे, सिंध में नहीं देंगे, इस्लामाबाद में नहीं देंगे, तो अपने वर्कर को घर से निकालो, उसको मारे पीटे, उसका खून चूसे, क्यों मैं इजाजत दूं? उनको अरेस्ट करें, गलत बात है। शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि मैं फिर भी कर लेंगे अगर इजाजत दे। देखें, शेर अफजल मरवत साहब तो माशाल्लाह हमारे एक है ना दबंग से, और उनके साथ लोग डरते भी हैं, और वो जो है एक लीडर है, वो खुद ही सामने आता है, वो वर्कर को आगे नहीं करता कि वर्कर मार खाए और ये अंदर छुप जाए, तो इंशाल्लाह खैर होगी। मैम फिर क्यों उनके खिलाफ जो है पार्टी के अंदर से जो है ना वो शुरू हो जाती है? बच्चे होता है, जब वालदा भी घर पे नहीं होती ना, बच्चे एक दूसरे को मारना शुरू कर देते, वालदा आती है, सब बच्चे ठीक इंसान हो जाते हैं। आज आने दो खान साहब को, इंशाल्लाह सारे ठीक हो जाएंगे। खान साहब हाँ तो आएंगे तो ठीक हो जाएगा ना सब कुछ।